ایج کے ساتھ ساتھ ہم بڑھیں گے اور ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہوتی جائے گی اور ہم نے لازمی ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے. ہم نے ہر حال میں ہاسپٹل جانا ہے اور ہم نے ہر حال میں ہاسپٹل کے اندر رہنا ہے اور ہم نے اپنے سارے پیسے خرچ کرنے ہیں, سارا توانائی وہاں خرچ کرنا ہے. اور اپنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جب ہم پیشنٹ کے ساتھ جاتے ہیں, پیشنٹ کے رکھوالے جو ہوتے ہیں, پیشنٹ کے ساتھ ان کے کیئر کرنے والے جو ہوتے ہیں, وہ بھی کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو صحت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے صحت کے راستے چھوڑ دیے, کیونکہ بچپن سے لے کر 55 تک ہم کیا کرتے ہیں, ایک ایسی غذا کا چناؤ کرتے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے. آج ہم وہ غذا کھاتے ہیں جو ہمیں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ جو ہے نقصان دہ ہے, اور اسی چیزوں کو اور اسی فارمولیز کو ہم نے ملا کر یہ چیز بنائی ہے اور یہ آپ کے لیے. آپ دودھ اٹھائیں, دودھ جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں وہ آپ کے لیور کے لیے, آپ کے ہڈ کے لیے, آپ کے پیپڑوں کے لیے اور آپ کے جلد کے لیے کتنے نقصان دہ ہے. اور یہاں تک کہ اس کے زیادہ استعمال ہونے سے آپ کے اوپر کینسر کی خطرناک بیماری بھی لگ سکتی ہے. یعنی کالا یرکان جو ہے آپ کو بھی لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے اور وقت سے پہلے ہم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے, ہم بچپن میں اپنے بچوں کو چورن, پاپڑ, ٹاپیاں, اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم اس کو دیتے ہیں, اس کو راضی کرتے ہیں, اسے خوشحال کرتے ہیں, اسے خوشی دیتے ہیں کہ بھائی ہاں یار یہ جوس لے لے, یہ پیپسی لے لے, یہ بوتل لے لے, یہ لے. اس سے ہمارے بچوں کو وقتی طور پر تو خوشی مل جاتی ہے, لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے انہی بچوں کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہی بچے جب ٹیسٹ کے لیے یہ چیزیں لے لیتے ہیں تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کیا کرتے ہیں, مستقل استعمال کرتے ہیں. اور جب یہ کیمیکل چیزیں, جب کیمیکل فارمولیٹ چیزیں ہیں, اور جب ہم 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال کھا لیتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا الٹا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بازاروں میں جو آپ کو شربت ملتے ہیں, آج آپ دیکھیں آپ کو مختلف ٹیسٹ کے شربت ملیں گے, کوئی گڑ کے ہیں, کوئی آپ کے 7 اپ کے ملیں گے, کوئی اس طرح کے ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز کے آپ کو شربت ملیں گے. اور خوشی خوشی سے ہم جاتے ہیں اور وہاں ہم پیتے کہ بھائی یہ ہماری صحت کے لیے زبردست ہے, یہ ٹھنڈ ہے, یہ اچھا ہے, موسم گرم ہے, تو ہم اس کو پی لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو شکرین کا استعمال ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہے, کتنا زہریلا ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اس کی باقاعدہ ٹیسٹ کرایا جائے کہ یہ جو رنگ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ کوئی اور شو کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو مٹاس ہوتا ہے وہ مٹاس جو ہے وہ شکرین سے بنا ہوتا ہے. وہ 5 روپے کے ایک پوری ملتی ہے اور وہ تقریباً 1000 گلاس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اتنے خطرناک شکرین جو ہے وہ آپ اور ہمیں پلاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کے اوپر, ہمارے صحت کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہے وہ پڑتے ہیں, بہت زیادہ نیگیٹو اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں اور یہ منفی اثرات ہمارے صحت کے اوپر پڑتے ہیں. تو آپ کیا کریں کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی سلیکشن آپ کریں, سادہ کھانا کھائیں, سادہ غذا کھائیں. جب آپ سادہ کھانے کا چناؤ کرتے ہیں, جب سادہ کھانے کی آپ جو ہے انتخاب کرتے ہیں, تو سادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بڑھاتے ہیں, آپ کی صحت کو بڑھاتا ہے. آج دیکھیں کچھ لوگ جو ابھی زندہ ہے 80 90 100 سال کے ہیں, وہ دیکھیں ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ بابا جی آپ کی ماشاءاللہ ایج اتنی ہو گئی ہے اور اب بھی آپ جو ہے بہت دور دور تک جو ہے پیدل جا سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں, آپ کھیتوں باڑیوں میں کام کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ اس سے نوٹ کریں کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں. وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے بچپن میں صرف اور صرف دودھ, دہی, لسی اور یہ پیاز, اس طرح کے سادہ اور چکنی وغیرہ بنانا, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ملا کر اسی سے اپنی زندگی گزاری ہے اور اسی سے ہم نے ہماری پرورش اسی سے ہوئی ہے. ہم اسی طرح
جو ہے سادہ غذا کھا کر بڑے ہوئے ہیں، تو آج اس کے اثرات جو ہے وہ 80-90 سال کے بعد جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ یقینی طور پر یہ جو سادہ کھانے ہیں اور یہ جو ہے ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے، جس سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور کافی عرصے تک جو ہے وہ ہم اپنے ایکٹیویٹیز اور اپنے خدمات جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے لازمی جو ہے مشروبات کا استعمال کرنا ہے، تو آپ سیب کا گھر پر لے جائیں، سیب کا بنائیں، امرود کا بنائیں، کیلے کا بنائیں، اس کی جوس بنائیں اور آپ خود پی لیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں۔ تو لہٰذا یہ جو چورنگ ہے، یہ جو بیکری کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو بسکٹس ہیں، کیک ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے بھی اجتناب کریں۔ یہ بہت زیادہ فیٹنس کے لیے، جو آپ کی فیٹ جو ہے بڑھتی ہے، آپ کا جو وزن بڑھتا ہے، آپ کے اندر جو چربی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اسی چیزوں سے، بیکری کا جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہماری نسل، آنے والی نسل اور ہمارے بچوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہی بات کریں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کم سے کم کھائیں۔ کھانا کس کے لیے نہ کھائیں، کھانا کس چیز کے لیے کھائیں؟ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اور جب آپ ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے تو آپ روز بروز نئے نئے ڈش اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ کی طرف جانا پسند کریں گے، اور وہاں پر قسم قسم کے کھانے، جو تلی ہوئی کھانے ہوتے ہیں، تو وہ آپ استعمال کرنا اور کھانا شروع کریں گے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان آپ کے لیے آپ کو ہوگا۔ اور اس نقصان سے بچانے کے لیے آپ کھانے کو یوں سمجھ لیں کہ اس سے میں زندہ رہتا ہوں، تو اس زندہ رہنے کے لیے آپ کو سادہ کھانوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ بار ہو جاتا ہے آپ بریانی بھی کھا لیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر جو ہے آپ یعنی 100 میں سے 95% جو ہے آپ نے سادہ کھانا کا استعمال کرنا ہے، اور اگر 5% تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کہیں پر مہمان بن جائے، کہیں پر آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ اس کھانے میں اگر آپ کو کوئی تلی ہوئی چیزیں مل جائیں یا کوئی آپ کو فاسٹ فوڈ مل جائے تو آپ اس کو کھا لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر جو کھانا ہم کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ تیل وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے اور ہماری صحت کے لیے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کو زندگی اور صحت دینا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو لمبی زندگی دینا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم جو ہے اپنے بچوں کو یہ چورنگ، ٹاپیاں، یہ میٹھی چیزیں یہ بالکل نہ دیا کریں، اور یہ بازار کے جو دودھ ہیں یہ بھی نہ دیا کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو ایک طرف سے کھلاتے ہیں، دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں یار میرے بچے کو تو یہ پرابلم ہے، میرے بچے کو یہ پرابلم ہے، اوپر سے ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے بھی یہ مسئلہ ہے، اوپر سے وہ دوسرا بندہ آ جاتا ہے یار وہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، یار اس کے پاس جاؤ، وہ جو آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں وہ میڈیسن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے نقصان دہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کے لیے ہیں، تو آپ اس میڈیسن سے، اس انجیکشن سے، اس ڈرپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج سے فیصلہ کرے کہ میں نے آج کے بعد کوئی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے، کوئی بازار کے اندر جو کیمیکل سے بنے ہوئے فارمولوں کے مطابق جو چیزیں بنی ہوتی ہیں اور مارکیٹ کے اندر آتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی جو ہے بیمار بھی نہیں ہوں گے، آپ کا صحت بھی اچھا رہے گا، تر و تازہ ہوگا، اور ڈپریشن کا بھی شکار نہیں ہوگا۔ آج ہم ڈپریشن کی شکار بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بازار کی دی ہوئی چیزیں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ڈپریشن کی بیماری بھی بہت زیادہ لگنی شروع ہو گئی ہیں اور اس سے بیماریاں لگتی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہیں گے اور آپ کی صحت جو ہے وہ اچھا رہے گا، اور آپ اپنی صحت سے، اپنی باڈی سے آپ دنیا کو، سوسائٹی کو جو فائدہ پہنچانا ہے، جو حصہ آپ نے لینا ہے سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز میں، تو آپ اس میں بھرپور حصہ لے سکیں گے۔ آخر میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو کھانے کا انتخاب کیا سادہ ہو، تو پھر کھانا آپ نے یوں نہیں کرنا کہ آپ نے کھانا یوں کھا کر گلے تک آ جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کھانے کو 3 حصوں میں بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ کیسے؟ ایک حصہ مثلا آپ کا معدہ جو ہے اس کے اندر 3 اسپیس آپ نے بنانے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے آپ نے کھانا کھانا ہے، دوسرا حصہ آپ نے پانی کے لیے چھوڑنا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے خالی رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر اس طرح 1 مہینہ آپ کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہیں گے۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے ہماری عادت جو ہے وہ چائے پینے کی ہے۔ چائے انتہائی خطرناک چیز ہے، اور اس کا جو مکسر ہیں جو دودھ، چائے پتی، پانی اور یہ ملا کر، اور جب وہ
وہ گرم کر کے اور جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے صحت کے لیے انتہائی خطرناک جو ہے وہ ہے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ چائے سے بھی جو ہے نا دوری اختیار کریں, چائے سے بھی جو آپ کی عادت ہے اس کو بھی ختم کریں. تو انشاءاللہ آپ جب میٹھی چیزیں نہیں کھائیں گے, جب آپ چائے استعمال نہیں کریں گے, بازار کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کریں گے اور گھر کے سادے کھانے استعمال کریں گے, تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے اور آپ کے خرچے بھی کم ہوں گے. تو آپ کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہمیں جو ہاسپٹل بنائے گئے ہیں اس ہاسپٹل کو بند کرنا پڑے گا. پھر ہمیں ایسے ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہاں پیشنٹ نہیں ہوں گے تو وہاں پھر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو ابھی سے آپ شروع کریں, آپ پراپر ورزش کریں. اگر آپ کا دل نہیں کرتا رننگ کا تو آپ کم از کم کرکٹ کرکٹ کھیلیں, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ. اور اگر فٹ بال کھیل سکتے ہیں یا ویسے رننگ کر سکتے ہیں یا کوئی یوگا کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں. تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا اور بہت فائدہ مند رہے گا. اس ویڈیو کا نیکسٹ جو قسط ہوگا وہ اگلا قسط ہوگا, اور اس میں ہم آپ کو مزید ٹپس بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.